میں اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا تو ایک ساتھی تھے انتہائی ذہین فتین، انتہائی لائق، انتہائی قابل، اور وہ تھے فیصل آباد کے. اس وقت موقوفاً میں پڑھتے تھے، یعنی 7ویں درجے میں، جو 1 سال کے بعد اس نے عالم بن جانا تھا، اور میرا ابتدائی درجہ تھا، لیکن چونکہ سارا ہمارا تعلقہ میں ایک تھا، میں نماز کا امیر تھا تو وہ بھی ایک اپنے شعبے کا امیر تھا صفائی کا، اس لیے اس سے لائق صلاح کی. تو ایک دن اس نے میرے سامنے کہا کہ ہمارا عصر کے بعد مغرب میں لان میں کھیلنے کا پروگرام ہوتا تھا، یا آؤٹنگ یا چائے وغیرہ. تو اس نے کہا یار شیخ الاسلام صاحب یہ کیسے آدمی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا کتاب میں لکھا ہے کہ پاؤں سیدھے رکھنے چاہیے نماز میں، ان کے پاؤں بالکل سیدھے نہیں ہوتے، کچھ ان کو ٹیڑھے ہوتے ہیں. یقین کرے یہ بات نہ شیخ الاسلام صاحب کو پتہ چلی، نہ دارالعلوم کراچی میں مفتی اعظم پاکستان صدر دارالعلوم کراچی حضرت میرے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب کو پتہ چلی، نہ ناظم صاحب کو پتہ چلی، نہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلی. کوئی اس پر وہ نہیں تھا. لیکن 2 دن کے بعد اس کا اخراج ہوا، انتہائی ذہین فتین لائق طالب علم کا. میں سمجھتا ہوں اس کو یہ سزا جو ملی ہے یہ شیخ الاسلام پر اعتراض کی ملی ہے. اس کا اخراج جو ہوا ہے وہ بدبخت ہوا ہے، وہ محروم ہوا ہے علم سے، دارالعلوم کراچی کی سند سے محروم ہوا، تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ اشکال کیا